چنگیز خان کا نام ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے جنہوں نے اپنی تلواروں کے بل بوتے پر دنیا کا نقشہ تک بدل ڈالا۔ چنگیز خان کو خوف، دہشت، بربریت کا ایک ڈراؤنا خواب مانا جاتا تھا، جس نے 13 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی اور 40 سال کی عمر میں وہ چنگیز خان بادشاہوں کا بادشاہ بن گیا۔ چنگیز خان 1162 عیسوی میں دریائے آران کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام تیموجن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد تھے، جن میں سے کچھ منگول قبائل بھی تھے۔ انہی قبیلوں میں لیسوکائی نام کے ایک شخص کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس نے تیموجن رکھا۔ تیموجن کی پیدائش پر قبیلے کے چند لوگوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ظلم و جابر اور جنگجو حکمران بنے گا۔ دوستوں، منگول قوم ایک وحشی قسم کی شکاری قوم تھی۔ یہ علاقہ چونکہ برفانی تھا، لہٰذا انہیں برف باری اور بھوک سے بچاؤ کے لیے کھالوں اور خوراک کی ضرورت پیش آتی، لہٰذا یہ لوگ چھپ کر اور گھات لگا کر 12 سنگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کے گوشت کے ساتھ ان کی آنتیں تک کھا جاتے تھے اور ان کا خون بھی پی جاتے تھے۔ جس وقت تیموجن پیدا ہوا، اس وقت اس کی قوم کئی خاندانوں میں تقسیم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ان کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ ابھی تیموجن چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر مار دیا۔ یہ وہ لمحات تھے جس نے تیموجن کا بچپن اس سے چھین لیا اور اس کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ اس وقت وہ بالکل تنہا ہو گیا تھا، لہٰذا اپنی ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ وہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر اسے راتوں کو اپنے پاس بیٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات اسے سنایا کرتی تھی، جس کا تیموجن پر بہت گہرا اثر ہوا کرتا تھا، لہٰذا اس کی بدولت وہ بچپن سے ہی نڈر اور بہادر بن گیا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور آخر کار 1175 کو اسے اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، مگر اس کے اپنے ہی قبائل کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ لہٰذا صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد تیموجن نے نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور سب قبائلی سرداروں کو جمع کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جسے قبائلی سرداروں نے خوب سراہا اور اس کی دانش مندی کے قائل ہو گئے اور اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا اور دریائے آران کے قریب مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا، جس کے بعد چنگیز خان نے اپنی منصوبہ بندیوں اور ذہانت کے بلبوتے پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط ریاست کے طور پر متعارف کروایا۔ اس نے منگول سلطنت کی فوج کی تعمیر نو کی اور دیگر اداروں کو بھی مضبوط کیا۔ اس نے فوجی تنظیم کے جو اصول متعارف کروائے وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ اس نے چین کو 2 مرتبہ فتح کیا اور 1214 اور 1218 میں 2 چینی ریاستوں ایا اور کن پر قبضہ کر لیا۔ دوستوں، چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی اور وہ بے بس ہو کر رہ گئے۔ اسی دوران چنگیز خان کی فوج بھی چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے آس پاس کے ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کیا جن کے گرد قلعے اور فصلیں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے جنگی حربے کے طور پر اس ڈر اور خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے اعلان کیا کہ جو منگول سپاہیوں سے جنگ کرے گا اس میں کسی کو بھی زندہ چھوڑا نہیں جائے گا اور چنگیز خان کی اطاعت کرنے والے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دوستوں، چنگیز خان کی زندگی کا اہم واقعہ 1219 میں پیش آیا، جب اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ چنگیز خان نے اس واقعے کو عالمی سطح پر ابھارا اور اس دن دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کر لیے۔ اس کے علاوہ بخارا، سمرقند، شاہپور، ہرات، ترکستان، آذربائیجان، تبریز اور خراسان بھی حملہ کر کے اس نے فتح کر لیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی اور وہ چنگیز خان 6500 رقبے کا مالک بن گیا۔ اس کی سلطنت شمالی چین سے جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی۔
اور اس نے اتنی بڑی سلطنت کے اصول کے لیے 84 لاکھ لوگ قتل کروا دیے تھے۔ اس لحاظ سے اسے تاریخ کا سفاک ترین حکمران بھی سمجھا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ چنگیز خان نے آخر آدھی دنیا کو فتح کیسے کیا؟ دوستوں، یہ بہت ہی دلچسپ حقیقت ہے۔ در حقیقت بچپن سے ہی ذہانت اور بہادری کی بدولت مشہور ہونے والے چنگیز خان نے جنگی حکمت عملی کے لیے 2 فارمولے اپنائے تھے۔ پہلا فارمولہ اس کی رفتار تھی۔ اس کے لشکر کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی۔ وہ 1 ہفتے میں وہاں پہنچ جاتا تھا جہاں پہنچنے میں دوسری قوموں کو 1 مہینہ لگ جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے پیدل دستے ختم کر دیے اور اپنا سارا لشکر گھوڑوں پر منتقل کر دیا۔ اس کے ہر سپاہی کے پاس 3 گھوڑے موجود ہوتے تھے۔ دوران سفر جب کسی سپاہی کا گھوڑا تھک جاتا تو وہ اس گھوڑے کو ذبح کر دیتا تھا۔ اس کا خون دوسرے گھوڑوں کو پلا دیا جاتا تھا اور گوشت کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور یوں سپاہی دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا۔ لہذا چنگیز خان کا لشکر بغیر رکے آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ دوستوں، دوسرا فارمولہ اس کی تکنیک تھا۔ منگول فوج کے لوگ یا تاتاری لوگ تاریخ کے وہ پہلے لوگ تھے جو گھوڑوں پر بیٹھ کر تیر چلا سکتے تھے۔ اس سے پہلے دنیا اس تکنیک سے واقف نہیں تھی۔ چنگیز خان کا لشکر بہت ہی ظالم اور سفاک تھا، کیونکہ جب بھی یہ کسی جگہ کو فتح کرتے تو ہلاک ہونے والے لوگوں کی کھوپڑیوں سے یہ مینار بنایا کرتے تھے۔ جنگ کے دوران یہ بچوں، بوڑھوں، تمام لوگوں، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی یہ لوگ قتل کر دیتے تھے اور خوب لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ دوستوں، چنگیز خان 18 اگست 1227 کو ایک جنگی مہم کے دوران ہلاک ہو گیا، جس کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے اس کے غلاموں، بیویوں اور گھوڑوں کو ذبح کر کے اس کے خزانوں کے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا تھا۔ یوں چنگیز خان کی قبر 800 سال تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی، مگر اکتوبر 2004 میں چنگیز خان کا مقبرہ دریافت ہوا اور لوگوں کو پہلی بار اس کی مال و دولت کا اندازہ ہوا۔ دوستوں، چنگیز خان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر بھیجا ہوا اللہ کا ایک عذاب تھا۔